الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عقیقے کے جہاں مسائل شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد بچوں کی نسبندی سے متعلق ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا. اب یہاں سے ایک جدید مسئلہ جو جدید دور میں پیش آتا ہے وہ ہے آ، بیبی ٹیوب کا حکم. کہتے ہیں کہ چونکہ یہ موضوع دور جدید کا بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں بانجھ پن کے علاج کے لیے اس طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی شرعی حیثیت بھی معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ بیبی ٹیوب کا استعمال درست ہے یا نہیں ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیبی ٹیوب کے مختلف حالات ہیں، ان میں بعض حالات جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں. مثلا اگر ٹیوب میں عورت کا بیضہ اور اس کے شوہر کا پانی دونوں ساتھ میں ہے، پھر اس کو اسی عورت کے رحم میں ڈالا گیا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ عورت کا پانی اور اس کے شوہر کا پانی دونوں مل کر اس کے رحم میں ہے. یعنی میاں بیوی ان دونوں کا ہی پانی لے کر اسی بیوی کے رحم میں داخل کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ شکل جائز ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. دوسری شکل کیا ہے کہ اگر عورت کا بیضہ غیر مرد کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں زنا کا معنی پایا گیا ہے. کیونکہ ایک اجنبی مرد کا پانی اجنبی عورت کے رحم میں ڈالا گیا ہے جبکہ دونوں میں نکاح نہیں ہے، یعنی دونوں میاں بیوی نہیں ہے. تو بیبی ٹیوب میں ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مرد کا پانی ایسی عورت کے رحم میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے شوہر سے اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو غیر مرد کا پانی اگر کسی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہوگا، کیونکہ یہ زنا کی شکل ہے. یہ زنا کی شکل ہے کہ جو شوہر ہے، شوہر کا ہی پانی اس کی بیوی کے رحم میں ہونا چاہیے. کسی دوسرے کا پانی اگر داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہوگا، اور زنا سے ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا گرچہ کہ یہ جسمانی طور پر زنا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، زنا کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے کہ غیر مرد کا پانی کسی عورت کے رحم میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ نتیجہ یہاں پر موجود ہے. اسی لیے ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ طریقہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. بعض مرتبہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو نکاح نہیں کرتی ہیں، بغیر نکاح کے کسی بھی مرد کا پانی اپنے رحم میں داخل کروا لیتی ہیں اور ماں بن جاتی ہیں. یعنی بغیر باپ کے وہ ماں بننا چاہتی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو اپنا شوہر کہے یا کسی کسی کے ساتھ ساری زندگی گزارے اور ایک ہی شخص اس کے سامنے ہمیشہ رہے. تو ایسی عورتوں میں سے بعض عورتیں ایسی ہیں جو کسی بھی مرد کا پانی اپنے رحم میں داخل کروا کر بچے کی پیدائش کرتی ہیں. تو اس طرح سے یہ حرام ہے. وہ عورت اگرچہ کہ ماں بن رہی ہے لیکن حرام طریقے سے. تیسرا طریقہ، عورت رحم میں کسی خرابی کی وجہ سے حمل کی قدرت نہیں رکھتی لیکن اس کا بیضہ صحیح ہے. پھر اس عورت کے بیضے کو اور اس کے شوہر کے پانی کو لے کر ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ کر کسی تیسری اجنبی عورت میں ڈالا جائے تاکہ بچہ پیدا ہو، تو یہ حالت بھی ناجائز ہے.
یہ حالت بھی ناجائز ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سی عورتیں باقاعدہ اس طرح کی تجارت بھی کرتی ہیں، خاص طور پر افریقہ وغیرہ میں اس طرح کی تجارتیں بہت زیادہ مقدار میں ہو رہی ہیں، کہ کچھ عورتیں ایسے تیار ہوتی ہیں کہ میاں بیوی، جو بھی میاں بیوی جوڑے ہیں، ان کا پانی ان کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ آپ آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے، یا بچے برداشت نہیں کر سکتے، یا آپ مصروف ہیں، تو ایسا کیجئے کہ یہ کام ہم کر دیتے ہیں، یہ کام ہم کر دیتے ہیں۔ تو پانی اس شوہر کا اور بیوی کا رہے گا، لیکن اس کی جگہ کوئی اجنبی عورت رہے گی، اس کی جگہ کوئی اجنبی عورت رہے گی۔ تو کسی اجنبی عورت کے رحم میں میاں بیوی اپنا پانی اس کے رحم میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ یہ لوگ لے لیتے ہیں، اور وہ جو اجنبی عورت ہوتی ہے وہ باقاعدہ اس کا کچھ پیسہ لیتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی حرام ہے، یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے، کیونکہ ایک اجنبی مرد کا پانی ایک اجنبی عورت کے رحم میں داخل ہوا بغیر نکاح کے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے اندر حمل کی قدرت موجود ہے، لیکن اس کا بیضہ صحیح نہیں ہے، تو اس وقت کسی دوسری عورت کا بیضہ لے کر پھر شوہر کی منی میں ملا کر بیوی کے رحم میں بویا جائے تاکہ بچہ پیدا ہو، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، کیونکہ یہ بھی زنا کے مشابہ ہے۔ یعنی کوئی عورت ایسی ہے کہ جس میں بچہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کا جو شوہر ہوتا ہے، وہ شوہر اس کا پانی اور کسی اجنبی عورت کا پانی، ان دونوں کا پانی ملا کر اس بیوی کے رحم میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ طریقے سے اس کا بچہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ ایک آدمی کا پانی ایک ایسی اجنبی عورت سے مل گیا جو اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس طرح سے اجنبی مرد عورت کا پانی مل جانا یہ بھی زنا کی ایک شکل ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ مذکورہ بالا صورتوں میں پہلی صورت جائز ہے تاکہ بچہ بھی اپنے حقیقی ماں باپ کو پہچان سکے، اور ماں باپ بھی اپنے حقیقی لڑکے کو پہچان سکے، اور نسب بھی برقرار رہ سکے۔ باقی صورتوں میں یہ مفقود ہے، لہذا وہ سب حرام ہیں۔ اب انہوں نے پہلا جو مسئلہ بتایا ہے کہ اگر ٹیوب میں عورت کا بیضہ اور اس کے شوہر کا پانی دونوں ساتھ میں ہے، پھر اس کو اسی عورت کے رحم میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی اس کو ایک الگ طریقے سے باہر اس کو تیار کر کے شوہر کا پانی اسی بیوی کے رحم میں داخل کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شکلیں ہیں کہ کسی دوسری عورت کے رحم میں داخل کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یا باہر کسی اور عورت کے پانی سے ملا کر بیوی کے رحم میں داخل کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ابھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو بغیر بیوی کے باپ بنے ہوئے ہیں، بغیر بیوی کے باپ ہیں۔ اب معلوم کیا جائے کہ آخر یہ باپ کیسے ہو گئے، ان کے ساتھ بڑے بڑے بچے بھی ہیں، تو ان بچوں کے پاس کوئی ماں نہیں ہے لیکن باپ موجود ہیں، تو کیسے یہ بچے پیدا ہوئے، کیسے یہ آدمی باپ بنا؟ تو کہتے ہیں کہ اس مرد کا نطفہ کسی اجنبی عورت کے رحم میں داخل کر دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے بچہ پیدا ہو، اور اس عورت کو کچھ معاوضہ دے دیا گیا، اور پھر بعد میں وہ بچہ اس مرد کے پاس رکھ لیا گیا۔ جو ابتدا میں جو پرورش کرنی ہوتی ہے، وہ پرورش کرنے کے بعد باقاعدہ آدمی کے پاس وہ بچے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آدمی بغیر بیوی کے باپ بن رہا ہے، یا بعض مرتبہ عورت بغیر شوہر کے ماں بن رہی ہے، تو یہ دونوں طریقے بھی جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی ہیں لیکن وہ دونوں اپنا پانی کسی اجنبی عورت کے رحم میں داخل کرتے ہیں، وہاں سے بچہ بناتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا شوہر کسی دوسری عورت کا پانی اپنی بیوی کے رحم میں داخل کرے،
दोनों मिलाकर वो भी जायज़ नहीं है, क्योंकि शौहर का पानी किसी अजनबी औरत के पानी के साथ मिल जाए तो ये भी हराम है। तो जितनी हराम शक्लें यहाँ पर बताई गई हैं, वो सारी शक्लें बाकायदा हॉस्पिटलों में अंजाम दी जा रही हैं। इन तमाम शक्लों में सिर्फ एक ही शक्ल जायज़ है, एक ही शक्ल जायज़ है। और वो क्या है कि मियाँ बीवी का ही पानी हो, जिसका पानी जमा हुआ, ये वो शौहर और बीवी हो। फिर इनका पानी बाद में उसी बीवी के रहम में दाखिल कर दिया जाए, बाहर कुछ तैयार किया जाए और फिर बाद में औरत के रहम में दाखिल कर दिया जाए। फिर वही औरत हामिला हो और फिर उससे बच्चे की पैदाइश हो, तो बच्चा पैदा होगा तो यही औरत उसकी सगी माँ होगी और यही बाप उसका अपना सगा बाप होगा। तो ये शक्ल ये पहली सूरत में बताई गई है और बस यही शक्ल जायज़ है। इसके अलावा जितनी भी शक्लें होती हैं वो सब के सब हराम हैं। यहाँ तक कि निकाह के मसाइल भी हो गए, फिर अकीक़े के मसाइल भी हो गए, और फिर ये बच्चे की पैदाइश से मुताल्लिक कुछ मसाइल ख़त्म हो गए। अब यहाँ तलाक के अहकाम का जिक्र हो रहा है। तो जब निकाह का तज़किरा होता है तो किताबों में निकाह के मसाइल के बाद तलाक के मसाइल का तज़किरा होता है। ये तकरीबन हदीस की किताबों में भी ऐसा ही तरीक़ा है, और फ़िक़ह की जो किताबें होती हैं उनमें भी यही तरतीब है, यही तरतीब है। क्योंकि तलाक का मसला निकाह के बाद ही पैदा होता है, निकाह से पहले वो तलाक का मसला पैदा नहीं होता। तो अगर कभी निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाए, या शौहर तलाक देना चाहे, या बीवी अपने शौहर को छोड़ देना चाहे, तो इसकी क्या शक्लें हैं, क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, कौन सा तरीका दुरुस्त है और कौन सा तरीका गलत है, ये तलाक के अहकाम में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज, तलाक की तारीफ। अज़दवाजी जिंदगी को खत्म कर देने का नाम तलाक है। जैसे कहें मैंने तुम्हें तलाक दे दी। कोई शौहर अपनी बीवी से कहे कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तो आदमी अपनी बीवी से कहे तो ही तलाक होगी। कोई आदमी किसी दूसरे की बीवी से कहे कि मैंने तुमको तलाक दे दिया, तो ऐसा तलाक किसी की नहीं होती। मतलब ये कि जिससे निकाह हुआ उसी से तलाक का मसला भी होगा। बाद मर्तबा आपने देखा होगा कि जब घरों के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात होने लगते हैं, तो घर के जो बड़े होते हैं, माँ बाप तैश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, और कुछ कुछ बातें उनको बुरी लगने लगती है। तो कभी बाप अपनी बहू से कहता है जा मैं तुमको तलाक दे दिया, या माँ कह देती, सास कह देती कि जा बहू से कि जा हमने तुमको तलाक दे दी। तो ये ससुर अपनी बहू से कहे कि मैंने तुमको तलाक दिया, या सास कहे कि मैं हमने तुमको तलाक दे दी, तो न ससुर के कहने से तलाक होगी न सास के कहने से तलाक होगी। क्योंकि ससुर का निकाह उस बहू से नहीं हुआ, या सास का निकाह उस बहू से नहीं हुआ। निकाह जिससे होता है, तलाक भी तलाक का मालिक वही होता है, दूसरे तलाक के मालिक नहीं होते। लेकिन हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर बाकायदा ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कि बहू के तलाक के मालिक माँ बाप होते हैं, बहू के तलाक के मालिक माँ बाप होते हैं, या फिर शौहर के बड़े भाई होते हैं, या फिर बड़ी बहनें होती हैं, या घर में ऐसा शख्स होता है जो ताकत रखता है, मामू है, नाना है, चाचा है। ऐसे लोग जिनकी ताकत है, जिनकी सुनी जाती है, जो दादा किस्म के लोग होते हैं, तो ऐसे लोग खामखा अपने बच्चों की बीवियों को, या भाइयों की बीवियों को, या नवासों की बीवियों को तलाक देने लगते हैं। नाना कहता है कि मैंने नवासे की बीवी को तलाक दे दिया, तो नाना नाना कौन होते हैं नवासे की बीवी को तलाक देने वाले? तो नाना का तो उससे निकाह नहीं हुआ, नाना अपनी बीवी को यानी नानी को तलाक दे सकते हैं, नानी के अलावा किसी और को नहीं दे सकते। चाचा चाची को दे सकते हैं, चाची के अलावा किसी और को तलाक नहीं दे सकते। बाप माँ को तलाक दे सकता है, माँ के अलावा किसी और को तलाक नहीं दे सकता। लेकिन बहुत से लोग दूसरों की बीवियों के तलाक की मिल्कियत अपने हाथों में रख लेते हैं, और ये हराम है, जायज नहीं है। ये जायज नहीं है कि कोई भी किसी से कोई शख्स आए और कहे कि मैंने तुम्हारी बीवी को तलाक दे दिया, और फिर वो
جو اس کا شوہر ہے وہ پریشان ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں ہمارے ابا نے طلاق دے دیا، ہماری امی نے طلاق دیا، ہمارے چاچا نے دے دیا، ہمارے نانا نے دے دیا، سب پورے خاندان نے دے دیا ہے، شوہر نے ہی نہیں دیا، شوہر نہیں دینا چاہ رہا ہے، پورا خاندان طلاق دے دے رہا ہے، پورے خاندان کے ہزار بار طلاق سے بھی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو طلاق کب ہوتی ہے یا کب طلاق کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو آدمی جس عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس آدمی کے پاس اس عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، کسی دوسرے کو طلاق دینے کا اختیار ہرگز نہیں ہوتا۔ ورنہ پھر ایسے چلتے پھرتے لوگ کسی کو بھی طلاق دیتے رہتے ہیں، پڑوس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، جب میں تمہاری بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، پتہ چلا کہ پڑوس کا گھر ٹوٹ گیا، تو کوئی ایسے کسی کو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ طلاق کے ابتدائی مراحل ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کو ساتھ رہتے رہتے کبھی کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہو ہی جاتے ہیں۔ زندگی کی لمبی دوڑ میں اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام دونوں کو صبر، حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایسے مسائل کو حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان ایک ساتھ رہتے ہوئے مسائل تو ہوتے ہی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل پر میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنا چاہیے۔ ہر اختلاف کا حل طلاق نہیں ہے، ہر لڑائی کا حل طلاق نہیں ہے، ہر جھگڑے کا حل طلاق نہیں ہے، ہر ناراضگی کا حل طلاق نہیں ہے۔ لوگ معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور پھر طلاق پہ آ جاتے ہیں، طلاق پہ آ جاتے ہیں۔ اور بہت سے طلاق تو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ طلاق ماں باپ کی وجہ سے اور بھائی بہنوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں زیادہ تر طلاق ماں باپ اور بھائی بہنوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے جو گھروں کو برباد کر رہے ہیں وہ برباد کرنے والے ہمارے اپنے ماں باپ ہیں، ہمارے اپنے بھائی بہنیں ہیں، ہمارے اپنے چچا ماما نانا، یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور پھر اس طرح سے فتوے جاری کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی اختلاف کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ایسی بہو کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ بہو کے باپ نے مجھ سے ایسی بات کی، اب میں اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، وہ سمدن نے مجھ سے ایسا کہا، اب اس کی بیٹی کو ہم نہیں پالیں گے۔ تو اس طرح گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر گھروں کی بربادی گھروں کے بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بچوں کی وجہ سے گھر برباد بہت کم ہوتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی ناقبت اندیشی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ یعنی ہم کسی کا گھر برباد کر کے، کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر، کسی کے ماں باپ کو نقصان پہنچا کے بہت بڑا پہلوانوں والا کام کر چکے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر آج آپ نے کسی کی بیٹی کو اس کے گھر واپس کر دیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹے کو کوئی بعد میں پوچھے بھی نہ، آپ کا بیٹا در در بھٹکتا رہ جائے گا، کوئی اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہوگا۔ اور آپ کسی کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی بھی تو بیٹیاں ہو سکتی ہیں، آپ کے نہیں ہوگی تو پھر آپ کے اولاد کی بیٹیاں ہوگی، آپ کے بھائیوں کی بیٹیاں ہوں گی، یہ گھرانہ بیٹیوں سے خالی تو نہیں ہوگا نا۔ تو آپ کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچاؤ گے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں اسلامی تعلیمات اور اس کی بہترین اور مصلحانہ توجیہات اور ارشادات پر عمل کریں تو میرے خیال میں طلاق کے واقعات بالکل کم ہو جائیں گے اور نکاح ایک مضبوط رشتہ بن جائے گا۔ اختلافات کا آغاز یا تو بیوی کی جانب سے ہوتا ہے یا شوہر کی جانب سے، یا ان دونوں ہی کا اس میں کچھ حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر میاں بیوی دونوں اپنے اپنے مسائل حکمت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے حل کرتے چلے جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ طلاق کی خلا کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اب یہاں پر مسائل کہاں سے ہوتے ہیں؟ یا تو شوہر کی جانب سے، یا بیوی کی جانب سے، یا دونوں کی جانب سے۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ یا تو شوہر کی طرف سے کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، یا بیوی کی طرف سے کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ معاملہ طلاق پر پہنچ جاتا ہے،
یا دونوں ہی کچھ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ پھر جدائی، مجبوراً جدائی کر لینا پڑتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت سی مرتبہ نہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے نہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں کے علاوہ تیسروں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ تیسرے کون ہوتے ہیں؟ وہ تیسرے ان دونوں کے ماں باپ ہوتے ہیں. یہ شوہر اور بیوی جو ہوتے ہیں، ان دونوں کے ماں باپ، ان دونوں کے بھائی بہن، ان دونوں کے جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، زیادہ تر مسائل ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب اگر میاں بیوی میں سے کبھی بیوی نافرمانی کرنے لگے یا شوہر ظلم کرنے لگے، تو ایسی صورت میں حل کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان میں حل کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر بیوی نافرمان ہو گئی ہے یا قابو سے باہر ہو گئی ہے اور شوہر کے حقوق کو پامال کرنے لگے، تو ان صورتوں میں قرآن مجید نے اس کا علاج بتایا ہے. وہ کیا بتایا ہے؟ وہ علاج کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پہلے شوہر پیار و محبت سے اس کو نصیحت کرے، اس کی غلطیوں کی بہترین انداز میں نشاندہی کرے، اسے یہ بھی بتائے کہ اس غلط حرکت سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس طرح اچھی اچھی نصیحتیں وقتاً فوقتاً اسے کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اس نصیحت کا اس پر اچھا اثر ہو اور دونوں تباہی کے دہانے سے بچ جائیں. یعنی شوہر نصیحت کرے اپنی بیوی کو. اب یہ اس وقت ممکن ہے جب شوہر واقعتاً اس مقام پر ہے کہ وہ نصیحت کر سکتا ہے، اس کے بعد نصیحت کرنے کا طریقہ ہے. بہرحال جو بھی انداز ہوگا اس کا سمجھانے کی کوشش کرے، بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی نہیں مانتی ہے سمجھانے سے، بیوی نہیں سمجھتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک طریقہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ بیوی کا بستر الگ کرو. بستر الگ کرنے کا مطلب شوہر اپنی بیوی کے پاس آرام کرنے کے بجائے وہ کسی دوسرے کمرے میں آرام کر لے، یا پھر بستر پر ہی ایک دوسری طرف منہ کر کے سو جائے. ایسا ایسا محسوس ہو بیوی کو کہ شوہر اسے ناراض ہے، شوہر اسے ناراض ہے. تو یہ عورت پر ناراضگی کا اظہار بھی عورت کے لیے پریشان کن ہوتا ہے. جو عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، تو اس سے بھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے پھر عورت وہ یہ سمجھے کہ آخر میرا شوہر ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ میری کوتاہیوں کی وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میرے غلط حرکتوں کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں اس کو سدھرنے کا اور سنبھلنے کا موقع ملے گا. اور اسی طرح سے اگر بستر الگ کرنے سے بات نہ بن پائے، تو پھر ایک تیسرا راستہ بھی ہے. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو ہلکی مار مار سکتا ہے. اپنی بیوی کو ہلکی مار مار سکتا ہے، ایسی مار کہ جس سے اس کے بدن پر کہیں زخم نہ آئے، صرف احساس ہو اس کو کہ میرے شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. بس ایسا نہ ہو کہ بس جہاں ڈنڈا ملا اٹھا پٹک، جوتے ملے جوتے سے مارے، جو سامان ملا وہ سامان سے مارنے لگے. پتا چلا سر پھٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے، اور پورے 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 محلے میں ہنگامہ ہنگامہ کر دیا. اور پھر پورے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے. پھر ادھر بیوی کے ماں باپ کو فون کر دیا، آؤ لے کے چلے جاؤ. بھائی کو فون کر دیا، آؤ لے کے چلے جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو. تو یہ ایک تماشا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے. اس طرح کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، یہ کسی بھی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں ایسا بھی بہت ہوتا ہے. بعض مرتبہ تو شوہر مارتے مارتے بیوی کو ختم ہی کر دیتا ہے، بالکل ایسا ختم کر دیتا ہے. کبھی آگ لگا دیتا ہے، کبھی اوپر سے ڈھکیل دیتا ہے، نیچے گر کر عورت مر جاتی ہے. اور کبھی کوئی ڈنڈا ملا، کوئی پتھر ملا، اس سے مار دیتا ہے، ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے، سر پھاڑ دیتا ہے، یا کپڑے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اور یا ایسا الگ الگ طریقے کی سزائیں وہ دیتا ہے. اور یہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں یہ حرام ہے. یعنی مار کا مطلب وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مار مارو کہ جس میں کوئی زخم نہ ہو، جس میں زخم نہ ہو. اب زخم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایسی جگہ مارو کہ زخم نہ لگے مگر مارے بہت تیز، وہ بھی نہیں. یعنی ہلکی مار،
اس کا مطلب ہے کہ ہلکی مار مارو، کہ جیسے صرف اتنا احساس ہو عورت کو کہ میرے شوہر نے جو کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حد سے آگے گزر رہی ہے، تو اسے اب بریک لگانا چاہیے، اسے اب پیچھے ہٹنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت غلط کام کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر اتنا ناراض ہو گیا کہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو یہ طریقے ہیں، یہ طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ نصیحت کا ہے، دوسرا طریقہ بستر سے دوری اختیار کرنے کا ہے، اور تیسرا طریقہ ہلکی سی مار مارنے کا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں فرمایا: واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اب دوسرا مسئلہ شوہر کا ہے۔ اگر بیوی نافرمانی کرے تو پھر وہ تین طریقے بتا دیے گئے۔ اگر شوہر نافرمانی کرے تب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر نافرمانی شوہر کے جانب سے ہے تو اس وقت عورت کو بھی انتہا حکمت اور بصیرت سے کام لینا چاہیے، نہایت سنجیدگی سے اس نفرت کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے، اور ہر ممکن طریقے سے اس کی نفرت ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قابل ذکر و قابل عبرت ہے۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے التفاتی برت رہے ہیں، اور یہ بھی اندازہ لگایا کہ آپ انہیں طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو فوراً سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بے توجہی ان کے اندر کس عیب کی وجہ سے، کسی عیب کی وجہ سے نہیں اختیار کی، بلکہ معاملہ کچھ دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمر کے اعتبار سے ازواج مطہرات میں سب سے بڑی ہیں، جس وجہ سے وظیفہ زوجیت بہتر انداز میں نہیں ادا کر پا رہی ہیں، اس وجہ سے آپ انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، دوسری بیوی۔ پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بیوی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو اس کے بعد وہاں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے بڑی عمر کی تھی، اور پھر اب بڑھاپا ان کے اوپر آ گیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑا سا دوری اختیار کر رہے ہیں، تو وجہ معلوم کی کیا کیا مسئلہ ہے کہ ان کے شوہر ان سے کیوں دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی آپسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اب یہ جو بیوی ہے بوڑھی ہو چکی ہے، تو شوہر کی جو ضرورت ہے یہ بیوی اس کی ضرورت کو صحیح طرح سے نہیں نبھا پا رہی ہے۔ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لہٰذا اپنی باری کے دن آپ کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ میری صرف سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میں اٹھائی جاؤں تو آپ کی بیویوں میں میرا بھی نام ہو، میرا بھی نام ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان کی جو باری تھی، چونکہ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس میں باریاں لگتی ہیں، شریعت میں یہ باریوں کا حکم ہے۔ تو جب سودا بنت زمعہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو ویسا محسوس نہیں ہو پا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری جو بیوی ہے، میری جو باری ہے، میں اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، تو جس رات میرے پاس آنا ہے آپ اس رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیے، ان کی اپنی باری پہلے سے بھی ہے اور پھر میری باری بھی ان کے لیے ہو جائے گی۔ تو بس اتنا ہے کہ پھر آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زوجیت میں رہوں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول کر لیا، اور اس طرح سے پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کر لی گئی۔
مندرجہ ذیل آیت انہی کی تعریف میں نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے کچھ ایسا کسی بات کا خوف ڈر لگے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو یہ صلح کے وہ طریقہ کار تھے جب نافرمانی یا تو بیوی کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے، لیکن اگر نافرمانی دونوں طرف موجود ہو تو اس وقت کون سی حکمت اختیار کی جائے؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، انہوں نے شوہر کی طرف سے نافرمانی کا جو واقعہ بیان کیا ہے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ قصے کی شکل میں، تو اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ شوہر کی طرف سے نافرمانی اور بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، کہ شوہر گالیاں دینے والا ہے، شوہر ظلم کرنے والا ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، شوہر بیوی کو پیسہ نہیں دیتا ہے، شوہر بیوی کے پاس جاتا نہیں ہے۔ اگر یہ تو دو بیوی کو صلاح ہے، اگر ایک ہی بیوی ہو تب ظاہر سے بات ہے، ایسی صورت میں پھر ایسے شوہر کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب کیسے سمجھایا جائے؟ شوہر کو کیسے سمجھایا جائے؟ یا تو بیوی خود سمجھا دے، خود ہی اشارہ کرتے بتاتے رہے، اور اس طرح سے ایسے ہیئت بنائے، ایسی شکل صورت بنائے، ایسی حالت بنا لے کہ اسے محسوس ہو کہ وہ شوہر سے ناراض ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی وجہ سے، تو شوہر ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر سدھر جائے، یا پھر اس کو لگے کہ نہیں ایسا بھی نہیں سدھر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یا تو شوہر کے ماں باپ ہیں یا بیوی کے اپنے ماں باپ ہیں، کہ وہ بڑوں کو اس میں داخل کر دے، اور پھر اس طرح سے ان کے ذریعے وہ سمجھائیں، بڑوں کے ذریعے وہ سمجھائے تو بھی یہ طریقہ درست ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر نافرمانی دونوں طرف موجود ہو تو اس وقت کون سی حکمت اختیار کی جائے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں قاضی یا گاؤں کا پنچ اس معاملے کو دونوں کے سرپرستوں کے حوالے کرے گا، تاکہ دونوں سوچ سمجھ کر دونوں کو انصاف دلائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ظلم اور شقاق کا اندیشہ ہو اور یہ خوف ہو کہ وہ حدود الہی کو پامال کرنا شروع کر دیں گے، تو اس وقت قاضی یا گاؤں کا پنچ فریقین کے خاندان سے ایک ایک حکم کا انتخاب کر کے بھیجے گا، تاکہ وہ دونوں کو مطمئن کر سکیں۔ یعنی جب دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اصلاح کا طریقہ وہاں پر یہ ہوگا کہ دونوں خاندان کے کچھ لوگ بیٹھیں گے، جو اس میں سنجیدہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے، آستین چڑھانے والے نہیں، یا ایک طرف کی باتیں کرنے والے نہیں، بلکہ دونوں طرف سے بیٹھنے والے، دونوں طرف کے مسائل کو سننے والے، ایسے انصاف پسند لوگ بیٹھیں اور ان دونوں کے مسائل کو حل کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اسلام نے کس قدر دقت نظر سے کام لے کر مسائل کا استنباط کیا ہے، کہ وہ خاندان کی شیرازہ بندی کا آخری موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، اور آخری صورت یہ نکالتے ہیں کہ اگر دونوں باہمی طور پر مصالحت کے لیے رضامند نہیں ہیں تو دونوں کے سرپرست مل کر انہیں سمجھائیں، تاکہ ایک آباد گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ لیکن اگر اختلاف کی دیواریں اس قدر وسیع ہو جائیں کہ ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے، تو اس صورت میں اسلام انہیں طلاق ہی کا موقع دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ طلاق تک پہنچنے کے لیے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مسلمان یہ سارے مراحل کو چھوڑ کر ہر مسئلے میں صرف ایک ہی مرحلہ طے کرتا ہے، وہ ہے طلاق کا، یا پھر عورت خلا کا۔ عورت کہتی ہے ہم کو خلا چاہیے، شوہر کہتا ہے ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے مسائل ہو رہے ہیں، بہت خلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تقریباً تقریباً لوگوں سے آپ سنیں گے کہ اس کا خلا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لڑکی نے خلا لے لیا، لڑکی کے ماں باپ نے خلا لے لیا۔ کیوں خلا لے لیا؟ جب دوسرے نکاح ہوتے ہیں یا پھر نکاح کے لیے جب پیغامات جاتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا خلا ہوا ہے، ان کا طلاق ہوا ہے، ان کا خلا ہوا ہے، ان کا طلاق ہوا ہے۔
تو طلاق سے زیادہ خلا کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کا خلا ہوا. خلا کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کی طرف سے باقاعدہ شوہر کے لیے ناراضگی کا اظہار ہوا، اور لڑکی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ خلا لے رہی ہے. تو یہاں پر اقدام لڑکی کی طرف سے ہو رہا ہے، اقدام لڑکی کی طرف سے ہو رہا ہے. اب ایک دوسری شکل بھی ہمارے پاس پیدا ہو گئی ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، لیکن جب پیپر بنانا ہوتا ہے تو خلا کا بناتے ہیں. پیپر جب بنتا ہے تو خلا کا پیپر بنا دیتے ہیں، کیونکہ اگر طلاق کا پیپر بنائیں گے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے پولیس شوہر کو پکڑ لے. اسی طرح سے لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق کا پیپر بنائیں گے تو پھر بیٹی کا جب دوسرا کہیں اور نکاح کرنا ہوگا تو نکاح مشکل ہو جائے گا. لوگ بولیں گے طلاق ہوا ہے، اس کا مطلب عیب ہے اس کے اندر. تو طلاق مت لکھو، خلا لکھ دو. تو خلا لکھو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، اور جو خرابیاں تھی وہ شوہر میں تھی، یہ بہت اچھی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. تو خلا سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور دونوں دھوکے باز ہیں. یہ دونوں حالتوں میں دھوکہ دیتے ہیں، پورے خاندانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس طرح سے لوگ ایسے جعلی پیپر بنا بنا کے نئے نئے گھرانے کو دھوکے دیتے چلے جا رہے ہیں. طلاق کا پیپر، طلاق دینے کے بعد خلا کا پیپر بنانا یہ دھوکہ ہے. اور اس خلا کے پیپر سے پورے قوم کو یہ بتانا کہ ہماری بچی بہت اچھی ہے، اس کے شوہر میں بہت غلطیاں تھی، وہ اچھا نہیں تھا، وہ پداڑا تھا، وہ پیتا تھا، وہ مارتا تھا، وہ ظالم تھا. یعنی ایسے ایسے نام بیان کیے جاتے ہیں، ایسی برائیاں ذکر کر دی جاتی ہیں کہ اگر حقیقت میں اس بچے کے پاس جا کے معلوم کریں تو پتا چلا کہ یہ پینا کھانا تو اس کے پورے خاندان میں نہیں ہے. لیکن یہ لڑکیاں باقاعدہ ان کے ماں باپ پورے محلے میں یہ مشہور کر دیتی ہیں کہ لڑکا پیتا تھا اس لیے ہم نے کھلا لے لیا. تو اب اسے بہت نیک رشتہ چاہیے، بہت دولت مند اچھا اچھا چاہیے. یہ بہت دیندار گھرانے کے لوگ ہیں، حالانکہ یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے پہلے والے کو دھوکہ دیا، اب کسی نئے والے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو باقاعدہ اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، دو دو تین تین بیٹیاں رکھتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، باقاعدہ مجرب بن جاتے ہیں. بڑے پریکٹس، اچھی خاصی پریکٹس ہو جاتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے میں. ایسے لڑکے والوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. لڑکے والے بھی نہیں، وہ بیوی کو کچھ آتا نہیں تھا، وہ عورت کو آتا نہیں تھا، وہ عورت کو فلاں پریشانی تھی، ویسا تھا ویسا تھا، ہمارا لڑکا بہت اچھا ہے، وہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی اس لیے ہم نے طلاق دیا ہے، وہ عورت تہجد میں نہیں اٹھتی تھی اس لیے ہمارے بیٹے نے طلاق دیا ہے، وہ عورت تہجد میں نہیں اٹھتی تھی اس لیے ہمارے بیٹے نے طلاق دیا. اس کا بیٹا تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن بات ایسی مشہور کرتے ہیں کہ اس نے وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی. مطلب کہ ہمارا بیٹا بہت پابند ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، وہ خود بھی پڑھتا ہے، بیوی کو پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، بیوی نے تہجد نہیں پڑھی طلاق دے دیا. تو یہ کوئی فرشتہ بتاتا ہے اپنے بیٹے کو. تو اس طرح سے لوگ جیسے مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ اور چائنا کا سامان، میڈ ان جاپان اور میڈ ان فلاں میڈ ان کوریا ایسا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسے ہی ماں باپ اپنے میڈ ان چائنا بچوں کو میڈ ان جاپان بنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بہت اللہ کے ولی ہیں، بڑے پری ہیں، یہ پرا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ساری دنیا خراب تھی، یہ ہمارے ہی بچے اچھے ہیں. اور پھر نیا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر وہاں پھر اس طرح سے پھر دوسرے گھروں کو برباد کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، بچوں میں جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کرنا، یہی عقل مندی ہے. بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال کے دوسروں پر الزام لگا کے پھر نئے سرے سے کسی کا گھر برباد کرنا، یہ کبھی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اور ایسا آدمی جو دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کا کبھی گھر آباد نہیں ہو سکتا، اس آدمی کا کبھی گھر آباد نہیں ہو سکتا. اس لیے بچوں کے ذریعے بہت سے لوگ اپنے بیٹے کے ذریعے، اپنی بیٹی کے ذریعے گھروں کو اجاڑتے ہیں. باقاعدہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو داماد ہے وہ ہمیشہ ہمارے گھر رہتا ہے، صبح شام ہمارے گھر رہتا ہے. اور پھر داماد آپ کے گھر رہتا ہے، بہو کہاں رہتی ہے؟ بیٹا بھی ہمارے گھر رہتا ہے، بیٹا بہو بھی ہمارے گھر، اور بیٹی داماد بھی ہمارے گھر. تو بیٹی داماد آپ کے گھر کیوں؟ بیٹی داماد تو ان کے ماں باپ کے گھر رہنا چاہیے، لیکن نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے چنگل سے باہر نہ نکلے، بالکل غلام کی طرح لگام لگا کر گلے میں پٹا باندھ کر اس کو اپنے گھر میں رکھیں.
اور جو داماد ہے اس کو اس کے ماں باپ سے کسی طرح سے جدا کر کے اس کو بھی اپنے گھر میں لے کر آئیں اور یہاں کا کتا بنا دیں اس کو۔ لوگ اس کو فخر سے بتاتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہمارے دادا داماد، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بیٹے بہو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی فخر سے کہتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے کے یعنی بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور کر کے یہ آدمی اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نہ دنیا آباد ہوگی نہ آخرت آباد ہوگی، اس کی نہ دنیا آباد ہونے والی ہے نہ آخرت آباد ہونے والی ہے۔ جو دوسروں کے بیٹوں کو اپنی بیٹی کے ذریعے ان کے ماں باپ سے دور کر کے اپنے گھر لا کے باندھ کے رکھ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا داماد بہت وفادار ہے، اور یہ داماد ان کے ماں باپ کو پوچھتا نہیں ہے، یہ داماد اپنے ماں باپ سے بات کرتا نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے پاس جاتا نہیں ہے، ماں باپ کو خرچ دیتا نہیں ہے۔ جو بھی خرچ آ رہا ہے، جو بھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ساس سسر سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساس سسر کو لگتا ہے ہمارا داماد بہت ایماندار ہے، بڑی بڑی عزت کرنے والا ہے۔ یہ عزت کہاں سے ہوئی؟ ساس سسر کی وہ عزت کرے اور ماں باپ کو سلام تک نہ کرے؟ تو یہ جو ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ جس نے دوسرے ماں باپ سے ان کے بچوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، ان کے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا، یہ ماں باپ جنت کی ہوا بھی نہیں کھائیں گے۔ جو دوسروں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، وہ بھی ایک ماں ہے۔ داماد جہاں رہتا ہے، داماد کی ماں وہ بھی ایک ماں ہے، داماد کا باپ وہ بھی ایک باپ ہے۔ اس ماں سے بچے کو جدا کرنا، اس باپ سے بچے کو جدا کرنا، اس ماں اور باپ کی زندگی کو برباد کرنا، بھلا یہ دوسروں کے ماں باپ کی زندگی کو برباد کر کے یہ ماں باپ کہاں سے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو معاشرے میں ایسے ماں باپ بہت ہیں۔ اس لیے بسا اوقات یہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ آج ماں باپ ہی برائیوں کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ سب سے زیادہ جرائم ماں باپ کرتے ہیں۔ گھروں کی بربادی، خاندانوں کی بربادیاں یہ سب ماں باپ کر رہے ہیں، بچے نہیں کر رہے ہیں۔ بچے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب ماں باپ کر رہے ہیں۔ ماں باپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ماں باپ، یہ ماں ہوں، میں ماں ہوں، میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ ہوں میرا، میں جنت کا دروازہ ہوں۔ باپ جنت کے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھ سکے گا، اور ماں جنت کی ہوا بھی نہیں کھا سکے گی، جو دوسروں کے گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اتنا بڑا جرم کرے اور اپنے لیے دنیا میں ہی جہنم کی تیاری کر لے، تو یہ کبھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد طلاق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں طلاق کا حکم کیا ہے۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، جس نے ہمیشہ انسان کی رعایت کی ہے، اور اس نے ازدواجی زندگی کے لیے ایسا رہنما اصول متعین کیا ہے جس کے تحت میاں بیوی خوشگوار ماحول میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ میاں بیوی میں کافی بگاڑ پیدا ہو گیا اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو اس وقت اسلام نے بہترین انداز میں طلاق کا حکم دیا ہے۔ لیکن طلاق کے دروازے کو مطلقاً اس طرح نہیں کھول دیا کہ آدمی جب چاہے عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دے، جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اور نے اس دروازے کو اس طرح بند کر دیا ہے کہ سنگین موقع پر بھی دونوں ایک دوسرے کو جدا نہ کر سکیں، جیسا کہ مسیحیوں اور ہندوؤں میں ہوتا ہے۔ یعنی اسلام میں طلاق کی اجازت تو ضرور ہے، لیکن کئی مراحل سے گزرنے کے بعد، کئی مراحل سے گزرنے کے بعد طلاق کے لیے اتنی ڈھیل نہیں دی ہے اسلام میں کہ آدمی جب دل میں آئے طلاق دے دے، جب دل میں آئے طلاق دے دے۔ تو انہوں نے یورپ کی مثال دی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یورپ تو مثال نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے مسلمان ہی اس کی مثال ہے۔ ہمارے مسلمان ہی اس کی مثال ہے کہ مسلمان ہی طلاق کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اور بڑا کھلواڑ بنا کر رکھا ہوا ہے طلاق کو۔ تو اور ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کبھی دونوں کا جم ہی نہیں رہا ہے، تو پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں، جینا مرنا ساتھ ساتھ۔ اب بس جیسا کہتے ہیں نا کہ
माँ बाप अपनी बेटी को जब निकाह करके भेजता है तो कहता है कि अब तुम चौखट की बाहर चले गए, अब वापस जब आना है तो तुम्हारी लाश ही वापस आ सकती है, तुम कभी ऐसे जिंदा हमारे घर वापस नहीं आ सकते। यानी आना घर, इस घर को वापस आना है तो लाश ही आएगी, जिंदा नहीं आ सकते। मतलब है कि तुमको हमने वहां दे दिया, अब वहीं तुमको मरना है, वहीं तुमको मरना है, उसके अलावा तुम्हारी मौत कहीं और नहीं हो सकती। तो ये हिंदुओं में है, ये तरीका हिंदुओं में है कि इस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर नतीजा ये होता है कि सारी जिंदगी खटपट खटपट चलते रहता है, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, या फिर दूर दूर रह जाते हैं। वो कभी इनसे बात नहीं करते, ये कभी इनसे बात नहीं करते, एक दूसरे को खर्च देते हैं, या फिर एक अजनबी इंसानों की तरह 20 साल 25 साल 30 साल जिंदगी गुजारते हैं। बीवी को पता नहीं शौहर कहाँ रहता है, क्या करता है, शौहर को पता नहीं बीवी कहाँ रहती है, क्या करती है, बस कहने को दोनों मियाँ बीवी हैं। तो इस्लाम ने ऐसा भी मजबूर नहीं किया है। इस्लाम ने ये तलाक की इजाजत दी है, लेकिन कई मराहिल से गुजरने के बाद इंतहाई मजबूरी की हालत में, इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर नुकसान का रफा बगैर तलाक मुमकिन नहीं है तो तलाक जरूरी है। यानी अगर बगैर तलाक के मामला हल हो ही नहीं रहा है, तब फिर तलाक दे सकते हैं। लेकिन अगर तलाक में किसी एक फरीक का नुकसान ज्यादा और फायदा उससे कम, तो ऐसी सूरत में तलाक हराम है। यानी अगर तलाक देने में नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, तो भी तलाक देना हराम है। और तकरीबन मुसलमान, जो हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पर जो तलाक देते हैं वो हराम तरीके से देते हैं। 90% मुसलमान हराम तरीके से तलाक देते हैं, यानी बिला वजह, बिला वजह। और तलाक देने के बाद फिर रोते हैं धोते हैं, फिर ये मस्जिद जाते हैं, वो मुफ्ती के पास जाते हैं, वो फतवा सेंटर जाते हैं, वो कज़ात के पास जाते हैं, और फिर उनसे कहते हैं हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारी मोहब्बत है, हमारा फना है, हमारा मुस्तकबिल है, हमसे गलती हो गई, गुस्सा आ गया था, फना हो गया था, अब मिलने का रास्ता बताओ, अब मिलने का रास्ता बताओ। तो वो मिलने का रास्ता जो मैंने बिल्कुल निकाह के मसाइल के शुरू में निकाह हलाले के नाम से जो बयान किया था, फिर वही ये मुफ्तियान वो निकाह हलाला का तरीका बताते हैं, जिससे इंसान पानी पानी हो जाता है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, एक काफिर भी उसे सुनकर पानी पानी होता है। लेकिन हमारे मसलकी मुसलमान उलमाए कराम, थोड़ी सी भी उनके अंदर हया नहीं होती है कि कैसे वो अपनी कौम की बेटियों को इतना जलील करते हैं, जानवरों के जैसा इस्तेमाल करते हैं। तो तलाक बहुत सोच समझ कर देना है। लोग समझते हैं इस्लाम में तलाक बहुत है, और आज हमारे पास काफिरों में यही रुझान भरा हुआ है कि उनको लगता है कि मुसलमानों में तलाक बहुत है। ये जब दिन में आया तलाक देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों में तलाक बहुत आसान है, लेकिन इस्लाम में तलाक मुश्किल है। एक इस्लाम अलग चीज है, मुसलमान अलग चीज है। इस्लाम ने तलाक को इतना आसान नहीं बनाया, लेकिन काफिर तो इस्लाम नहीं पढ़ता, काफिर मुसलमानों को देखता है, तो मुसलमानों पर उनका तबसरा होता है कि मुसलमान तलाक को बहुत आसान समझते हैं। और ये हकीकत है, ये काफिरों की जानिब से जो तबसरा होता है वो बिल्कुल सही है कि मुसलमान तलाक को बहुत खिलवाड़ बनाए हुए हैं। अगर काफिर को बताया जाए कि इस्लाम में ऐसा है, तो काफिर मानता है कि इस्लाम में तलाक देना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुसलमान मुसलमानों में आसान हो गया है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरत की बदखुल्की की शिकायत की, तो आपने उसे तलाक देने का हुक्म दिया। दूसरे मसले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बगैर किसी सबब के तलाक का सवाल करती है, उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अब एक शख्स ने औरत की बदखुल्की की शिकायत की, तो आपने तलाक देने का हुक्म दिया। तो तलाक देने का हुक्म दिया मतलब ऐसा नहीं कि आपने फौरन पहले ही फैसले में ये काम कर दिया, बल्कि आपने बाकायदा उसको समझाने की तालीम दी। और जब तमाम मराहिल से गुजर गए, फिर भी फिर भी जब ये शिकायत आई कि नहीं, औरत मानती ही नहीं है, औरत इंतहाई बदखुल्क हो चुकी है, कोई भी तरीका अपनाया जाए समझाने का, किसी तरीके से उसमें सुधार आता ही नहीं है, तब आपने फरमाया कि तुम उसे तलाक दे दो। इसी तरह से जो औरतें हैं बिना किसी सबब के खुला लेती हैं, तलाक का मुतालबा करती हैं, नबी ने फरमाया कि उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। और ये भी बहुत हो रहा है
कि औरतें थोड़ा सा मसला होता है, शौहरों से कहते हैं दे दो तलाक, तलाक दे दो हम चले जाते हैं, तलाक दे दो हम चले जाते हैं। है हिम्मत तो तलाक दे दो, है हिम्मत तो तलाक दे दो, बाकायदा धमकियां देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। और अखाड़े की तरफ से पहलवान पहलवान ललकारता है, ऐसी औरतें अपने शौहरों को ललकारती हैं, देखो तलाक दे के दे दो, तुम्हारे हम मोहताज नहीं हैं, तुम्हारे हम गुलाम नहीं हैं, तुमको कोई लड़की देने वाला नहीं है, हम गलती से आ गए थे, हम फंस गए थे, फना हो गए थे। इस तरह की बातें करते करते फिर जब शौहर को गुस्सा आता है, तलाक दे देता है। फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर सर पीट के बैठ जाते हैं, क्या क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो इस तरह से बहुत सी मर्तबा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर ही तलाक दे रहा है, यहाँ औरतें भी बहुत तलाक दे रही हैं। तलाक दे रही है इसका मतलब क्या, औरतें तलाक का बहुत मुतालबा कर रही हैं, और खुला का भी मुतालबा। इस तरह दोनों तरफ से, लड़का और लड़की दोनों तरफ से ये मसाइल बराबर हैं, दोनों तरफ के ये मसाइल बराबर हैं। तो ऐसी ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में फरमाया था, उसका तज़किरा ऊपर गुजर चुका। ये जो आयत है, इस आयत में कि कैसे क्या सुलह हो सकती है, कैसे करना चाहिए। तो बेहतर तरीका ये है कि थोड़ा संजीदगी से मसले को हल करें, और बड़ों को दरमियान में दाखिल करके उनके ज़रिए इस्लाह करें। तो यहाँ तक कि हम अपनी अपना ये मसला रोक देते हैं। इंशाल्लाह बाकी का कब तलाक ज़रूरी है, तलाक कब होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में तलाक का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा वगैरह आइंदा के दरस में हम बयान करेंगे। आपके पास कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।